آپ کی زوردار تالیوں میں خداوند کے بابا کو دعوت دیتی خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت کے سندر نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس قرآن کا زندہ کلام ہے تو میرے ساتھ ہم یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیتیں یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 9 آیتیں۔ خدا کے زندہ پوتر جلالی اتی سندر کلام میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ خداوند کے زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر قرآن کی خاص برکت ہوگا۔ خداوند کا شکر ہے۔ سب تشریف رکھیں اور آئیں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں اور خداوند کی حضوری کو، کلام کی معمولی کو اپنے زندگیوں میں مانگیں اور خداوند کے حضور جھک کے خداوند سے التجا کریں کہ تو ہی فتح سے بڑھ کر ہمیں غلبہ دیتا ہے، تو ہی خداوند زور عطا کرتا ہے، تو ہی خداوند اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے تاکہ ہم تیرے نام سے خداوند تیرا جلال اپنی زندگیوں میں لے سکیں۔ تو باقی ہمیں یسوع کے نام سے تو ہماری زندگی میں معجزات کرنا۔ آج کا کلام ان زندگیوں کے لیے ہو، آج کا کلام ان زندگیوں کو بدلنے کے لیے ہو، آج کا کلام خداوند ان زندگیوں کو چینج کرے، آج کے کلام کے سبب سے یہ زندگیاں اوروں کو بھی چینج کرے، آج کے کلام کے سبب سے یہ زندگیاں اوروں کو بھی بچانے کا وسیلہ بنے، آج کے کلام کے سبب سے خداوند یہ زندگیاں تیرے تابع ہو جائیں، آج کے کلام کے سبب سے یہ جانے کہ رہبر ہمارا صرف یسوع ہے، یہ جانے کہ یسوع ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو بچاتا ہے، یہ جانے کہ یسوع ہی ہے جو ہماری زندگیوں کو نجات دیتا ہے، یہ خداوند آج کے کلام کے سبب سے جانے کہ ہمارے لیے جان دینے والا ہمارا مسیح ہے، یہ جانے کہ ہمارے لیے دکھ ہمارے یسوع مسیح نے برداشت کیے ہیں۔ اور پاک خداوند تیرا جلال ظاہر ہو اور تیرے نام کو مبارک کہا جائے کہ تو اس کا کام کرا۔ تو خداوند ان سبوں کو چنا اور ان سبوں کی بڑی حفاظت اور نگہبانی کرنا، آج کے کلام کے سبب سے یہ خداوند چینج ہو اور تیرا جلال ظاہر ہو۔ تو خداوند چنا اور بڑی برکت عطا کرنا، مسیح یسوع کے نام سے آمین آمین۔ ہاللویا ہاللویا۔ میرے زندہ آج ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم خدا کی حضور میں زندہ موجود ہیں۔ ہاللویا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندہ ہیں لیکن وہ خدا کی حضوری میں موجود نہیں ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں موجود ہیں۔ کچھ لوگ کہیں گئے ہوں گے، کچھ لوگ سوئے ہوں گے، کچھ لوگ گھروں میں مصروف ہوں گے، لیکن وہ ہم سے مبارک نہ کہلائے جائے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو مجھے اول درجہ دیتا ہے۔ ہاللویا۔ اس جگہ پر آ کر ہم اول درجہ کسے دے رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، پچھلے سنے ہم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سیکھا تھا کہ خداوند کے کلام میں سے کہ جو ایک چونٹی ہے
ہمیں اس کے پاس جانا ہے اور اس سے کیا سیکھنی ہے؟ حکمت سیکھنی ہے، اس سے عقل نصیب کرنی ہے، اس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی زندگی گزاریں۔ میں غالب بڑی اچھے طریقے نہ کر رہا ہوں، تسی کبھی غور کرنا جدو چونٹیاں کی کتار جاندی ہوئے گی نا، تو جدو اس سے کتار دے ویچے واپس آنے تو اس سے کتار سے جاتے ہیں تو کوئی ایسی چونٹی نہیں ہوگی جڑی ایک دوسرے میں مل کے نہ پسند۔ ہاللیلویہ، کنی اچھی گال ہے۔ خدا دا کلام آنا چونٹی کو جا جس سکھ کی دیکھو کس طرح زندگی گزار کرو، راستے دے وچ نکی چونٹی تو تسی ویکھنا کدی کیونکہ کرن گے جدو بھی گزرن گے کہ اگر کوئی ادھر آ جائے تو انہوں میل کے تو پھر ہوتے پیچھے جاؤں کیسی حقیقت گال ہے، اس لیے میں کیا سکھن والی گال ہے بتا سے دے اسی سارے کولو جدو کوئی گزرتا ہے تو ساڈا دل کرے تے سلام کر لیا نہ جا تو کو شاید اسی لیے خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کس کے پاس جانا ہے؟ چونٹی کے پاس جانا ہے اور اس سے ہمیں سیکھنا ہے۔ اور میرے عزیزو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ آج دل کا جو سوال کرتے سب تو پہلا سوال کنے لوگ نے جڑے چاندے نے بھی آج کو بعد خدا میں بنا لے؟ اگر تسی چاندے جے تو میں ایک ہی تانو دساں گا بھی چاند لمحات نہیں، صرف زیادہ ٹائم نہیں، صرف 20 منٹ یا 15 منٹ یا 5 منٹ یا آدھا گھنٹہ، اس تو زیادہ نہیں۔ اگر تسی غور نہ خدا دے کلام نو سن لندے ہو، سیکھ لیندے جے تو پھر میں گارنٹی دینا کہ تسی جتھے جتھے جاؤ گے اوتھے خدا تھاڈے اسی گیت بھی گایا جتھے جتھے پاک روح دی اوتھے فتح ہی فتح، جتھے لاویں گا تو ناصری دا نام اوتھے فتح ہی فتح۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں عبوریت دیں گے، جب ہم یسوع مسیح کو کہیں گے کہ تو ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہمارا منجی ہے، تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا پالنہار ہے، تو ہماری زندگیوں کو بچانے والا ہے، تو زندگی کی روٹی ہے، تو زندگی کا پانی ہے، تو راہ حق اور زندگی ہے، اور قرآن دیکھ تو ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر وہ ہماری زندگیوں میں موجود ہونا شروع ہو جائے گا، پھر وہ ہماری زندگیوں میں معجزات کرنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ ہماری زندگیوں کو بدلنا شروع ہو جائے گا، پھر وہ ہماری زندگیوں میں اپنے کلام کو انڈیلنا شروع ہو جائے گا، اور جب اس کا کلام ہمارے دلوں میں رچتا جائے گا تو پھر میرے عزیزوں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ یسوع پیار کرتا ہے، یسوع گھبرا رہا ہے، یسوع یہ سوچ رہا ہے کہ اب موسیٰ کی جگہ پر میں ہوں، اب بنی اسرائیل قوم کی میں کیسے رہنمائی کروں، کیونکہ یہ قوم تو سرکش ہے، یہ قوم تو بار بار موسیٰ کے مخالف ہو جاتے تھے، یہ تو خدا کے مخالف ہو جاتے تھے، تو میں کیسے ان کی رہنمائی کروں؟ تو 4 چیزیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا سے کہتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ کتنی چیزیں؟ کتنی 4 چیزیں خدا اسے کہتا ہے کہ تو رکھ۔ پہلی چیز ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ تو کیا ہو جا؟ مضبوط ہو جا۔ کیا ہو جا؟ مضبوط ہو جا۔ یسوع یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں کیسے ان کی رہنمائی کروں، یسوع یہ کہہ رہا ہے کہ میں کیسے انہیں سنبھالوں گا، میں نہیں تو یہ سنیں گے نہیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا یسوع سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا یسوع کے ساتھ بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یسوع گھبرا نہیں،
हुक्म नहीं दिया सो तुम मजबूत हो जा। पहली चीज मजबूत होना। क्या? किस चीज में मजबूत होना? सिर्फ ये बॉडी में हमें मजबूत होना। किस चीज में हमें मजबूत होना है? वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए खुदा यीशु को कह रहा है कि तू अब मजबूत हो जा, सो तू मजबूत हो जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। हालेलुया। ईमान की मजबूती। किसकी? ईमान की मजबूती खुदावंद का कलाम बयान करता है कि खुदा यीशुआ को कहता है कि सो तू मजबूत हो जा, ईमान में मजबूत हो जा, तू ईमान रख, मैं ये बड़ी इस्राएल कौम तेरे हाथों में ही रखूंगा और तू ही इसकी रहनुमाई करेगा और तू ही इस कौम को बचाएगा और तू ही इस कौम की रहनुमाई करेगा। मेरे अजीजों, अब यीशुआ मजबूत होता है। कितना कोई ईमान है साਡਾ? कितना कोई ईमान है? पहले तो मैंने दसो किंदा किंदा ईमान है कि जब यीशु मसीह आएगा तो मैं हवा छोड़ पाऊंगा, हवा छोड़ के उनका इस्तकबाल करूंगा। किस तरह? तान पता है सानू कुवत दा लिबास मिलेगा, लेकिन कुवत दा लिबास दिल च बदी होएगी तो नहीं मिलेगा, दिल दे विच लालच होएगा तो नहीं मिलेगा, दिल दे विच गरूर होएगा तो नहीं मिलेगा, दिल दे विच नफरत होएगी तो नहीं मिलेगा, दिल दे विच गुरबत, दिल दे विच होर बहुत सी ऐसी चीज़ां होंगियां कि सानू कुवत दा लिबास नहीं मिलेगा। ते अगर कुवत दा लिबास नहीं मिलेगा तो फिर असी हवा च भी उड़ के इस्तकबाल नहीं कर सकते। सो तू मजबूत हो जा, मजबूत हो, अपने ईमान में मजबूत होते जाए, अपने दिल को खुदा के कलाम से भरते जाए ताकि आप मजबूत होते जाए। और जब खुदा आए, जब यीशु मसीह आए तो आपसे ये ना कहे कि मेरी तो आपसे वाकफियत है, बल्कि वो हमें फौरन कुव्वत का लिबास दे और हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नूह के साथ भी यही था। खुदा को कहता है कि तू कश्ती बना, मैं 40 दिन और 40 रात बारिश बरसाऊंगा और मैं पूरी दुनिया को हलाक कर दूंगा, मैं किसी चीज को नहीं रहने दूंगा, तू कश्ती बना। उससे पहले आज तक बारिश नहीं हुई। अब जब वो कश्ती बनाना शुरू करता है तो सारी सी बात है, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, नुक्ताचीनी करते हैं। साढ़े अंदर हैबिट कि हैबिट है, आदत है साड़ी, वैसे नुक्ताचीनी किते बगैर रह नहीं सकते। सारी मैं एक नहीं सारी जिन्ने मौजूद ने, मैं भी विच मुलव्वस हां, असी सारे इस आदत दे कोलों मजबूर हां, असी नुक्ताचीनी किते बिना रह नहीं सकते। अगर मैं कुछ काम ऐसा करूंगा जो इससे पहले नहीं हुआ तो आप सारे मुझ पर नुक्ताचीनी करेंगे, यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उसी तरह बारिश नहीं हुई, आसमान से पानी की बूंद तक नहीं बरसी थी। अब नूह ऐलान करता है कि मेरी मदद करो, इस कश्ती को बनाने में मेरे साथ चलो, क्योंकि बारिश होगी, पानी आएगा, सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। लोग आते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसे बातें करते हैं, उस काम पर नुक्ताचीनी करते हैं। वो कहते हैं कि आप उससे पहले, आज उससे पहले कभी बारिश नहीं हुई, नो तो पागल हो गया है, नो तो बेवकूफ है, नो तो कुछ नहीं जानता, नो तो कुछ पता नहीं है। वो क्या करते हैं, बातें सुनाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन नो मजबूत रहता है। नो क्या करता है, मजबूत रहता है। नो कहता है कि हाँ, खुदा ने कहा है तो ये जरूर होगा, खुदा ने कहा है तो बारिश होगी, खुदा ने कहा है तो ये सारी
मजबूत होकर कश्ती बनाता था। लिखा है कि वो कश्ती बनाता था, मजबूत होकर कश्ती बनाता था। कश्ती मुकम्मल हो गई, बारिश होना शुरू हो गई और खुदा ने नूह को और जानवरों को कश्ती के अंदर भेजा। अब कश्ती के जब अंदर भेजा तो फिर क्या होता है कि खुदा दरवाजा बंद कर देता है। कौन दरवाजा बंद करता है? कौन दरवाजा बंद करता है? जरा ऊंची से बोलो, कौन दरवाजा बंद करता है? ताड़े को इसलिए मैं गल करवाई है, अगर खुदा ने दरवाजा बंद कर देता तो जिन्ना मर्जी खड़का लो, हथौड़े ले आके मारो, उन कुआड़ियां ले आके मारो, उन जो कुछ मर्जी करो, लेकिन दरवाजा नहीं खोल सकते। अब खुदा दरवाजा बंद कर दिया। अब कश्ती का दरवाजा खुदा ने बंद किया। बारिश हुई, लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोग मजे में हैं, लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़ा अच्छा है। बारिश तेज होती जा रही है, समंदर के सोते फट जाते हैं, जमीन अपना पानी निकालती है, आसमान अपने पानी को नीचे बरसाता है। पानी थोड़ा सा बरसता है, वो परेशान नहीं होते। पानी कमर तक आता है, वो परेशान नहीं होते। जब पानी गर्दन तक आता है तो वो सारे कश्ती का दरवाजा बंद करते हैं। इसी तरह जब हमारे ऊपर परेशानी आती है तो हम फिर ही जाकर खुदा को याद करते हैं, हम फिर ही कहते हैं कि तू मेरा मुनज्जी है, हम फिर ही कहते हैं कि तू हमारा पालनहार है, हम फिर ही कहते हैं कि तू हमारा छुड़ाने वाला है। वही लोग जो नूह पर मजाक कर रहे थे, वही लोग जो नूह पर हंस रहे थे, वही लोग जो नूह को नुक्ताचीनी कर रहे थे, अब वही लोग नूह की कश्ती का दरवाजा खड़का रहे हैं। क्या नूह हमें भी कश्ती में ले ले, हम पे बच जाए, लेकिन खुदा दरवाजा नहीं खोलता। मेरे सिर्फ नूह और उसका घराना बचता है। हालेलुया। नूह और उसका बचता है। मैंने बड़ी खुशी होती है, यीशुआ भी यही कहता है, अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की प्रस्तिश करेंगे। यहाँ पर नूह भी क्या करता है कि वो हो सकता है उसके बेटे भी कहते हो कि बाप को क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसने कहा कि मैंने हुक्म दिया आप करो। अब उस जगह पर भी सिर्फ नूह और उसका घराना बचता है। यहाँ पर भी यीशुआ क्या कहता है कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद ही की। इसका मतलब है कि घरानों की बड़ी कदर है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अकेला ही सब कुछ कर लूंगा, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस घर का मालिक अकेला ही बन जाऊं, तो याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता। आपका घराना आपके साथ चलना बड़ा जरूरी है। आपके घराने की सपोर्ट आपको मिलना बड़ा जरूरी है। फिर आप जहां पर भी जाएंगे खुदा आपको क्या करेगा? बरकत बख्शेगा, क्योंकि वो कहता है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। दूसरी बात हौसला क्या है? दूसरी बात क्या है? हौसला रख। उसी क्यों है लफ्ज़ यूज़ करते हैं हौसला रख। कोई दासा कदों रखता है, कदों है लफ्ज़ कहते हैं हौसला रख। परेशानी जब परेशानी होती है, जब आफत हमारे सर पर होती है, जब मुसीबत हमारे सुरों से भी ऊपर गुजर जाती है, जब हमें बहुत बड़ा दुख मिलता है, तो फिर हम आकर क्या कहते हैं कि चलो पर आगे हौसला रखो, कुछ खुदा करम करेगा। फिर हम कहते हैं कि तो हौसला रख। अब यहाँ पर खुदा यीशुआ को अब ही कह रहा है कि तू पहले मजबूत हो जा, फिर हौसला रख। हौसला क्यों रखना है? क्योंकि परेशानियां तेरी जिंदगी में आएंगी, मुसीबतें तेरी जिंदगी में
आएंगी, परेशानियां तुझे पकड़ेंगी, आफतें तुझे आ दबाएंगी, लेकिन तुम्हें हौसला रखना है। तुम्हें परेशान नहीं होना, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें वर्रिड नहीं होना, बल्कि तू हर वक्त हौसला रख, फिर मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा। हालेलुया। फिर मैं तेरे साथ साथ चलता जाऊंगा। मैं अक्सर कहना किन्ना दी ख्वाहिश है भी जदों असी किसी दे घर जाइए तो बरकत पावे। किन्ना दी ख्वाहिश है भी जिसको मैं किते भी जावां ते यीशु मेरे अगे अगे चले। साडे एक्सीडेंट हुंदे ने ना, असरा बोलो तो सही हुंदे ने या नहीं हुंदे ने, छोटा होवे बड़ा होवे हुंदे ने। क्यों हुंदे ने? क्योंकि साडे अगे यीशु नहीं चलदा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर यीशु मसीह हमारे आगे आगे चल रहा है तो वो गाड़ी के पंचर को दूर कर देगा, वो गाड़ी की खराबी को दूर कर देगा, वो पेट्रोल की कमी को दूर कर देगा, वो हादसात को दूर करता जाएगा, वो हमारे रास्तों को साफ करता जाएगा, ताकि हम पूरे जिस तरह हम घर से चले हैं वैसे ही प्रोटेक्शन के साथ उस जगह पे पहुंचे। मेरे जो हौसला रखना बड़ा जरूरी है। जब हम हौसला रखते हैं तो फिर खुदा हमारी जिंदगियों में मौजूद करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने शिगिर्दों को भी कहा कि आप हौसला रखो, क्योंकि आपको बड़ी मुसीबतें आएंगी, आपको दुख दिया जाएगा, आपको सूली पर चढ़ाया जाएगा, आपकी खाल खींच ली जाएगी, आपको बहुत से दुख दिए जाएंगे। आपने हौसला रखना है। कितने लोग मुझे परेशान कर रहे हैं? कोई भी नहीं परेशानी कर रहे। ऐसे सारे मैं गारंटी दे सकना से सारे हर एक शख्स परेशानी के लिए, हर एक शख्स हर टाइम किसी ना किसी मुसीबत के बीच होता है। 2-3 दिन पहले ऐसी भी एक मुसीबत हुई थी। मेरे बेटे की बड़ी तबीयत खराब हो, बहुत ज्यादा। जब रात को हम हॉस्पिटल लेके गए तो जैसे वो सांस ले रहा था, मैंने दिल में कहा कि शायद अब मेरा बेटा ना बचे। मैं पहले मजबूत हुआ कि कुछ नहीं होगा, फिर मैं इसे हॉस्पिटल लेकर गया और वहां पर उन्होंने जब ट्रीटमेंट किया तो मैंने हौसला रखा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्या रखा मैंने? हौसला रखा कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर मैंने खौफ नहीं किया, खौफ नहीं किया कि मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा, खौफ नहीं किया कि मेरा बेटा मुझसे जुदा हो जाएगा, खौफ नहीं किया कि मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला जाएगा। फिर दिल नहीं हुआ मैं, बल्कि जिस दिन हॉस्पिटल में गए मैंने रोजा रखा, मैंने दुआएं की, मैंने दुआया टीम को बोला कि दुआएं करें। मेरे ये छोटा सा मौजूदा नहीं, ये छोटी सी गवाही भी नहीं है। असि जो गवाही देने तो असि बढ़ाने साड़ी एक छोटी ही गवाही है, लेकिन ये मेरे लिए छोटी गवाही नहीं है। ये मेरी जिंदगी में जब से मैं पैदा हुआ हूँ सबसे बढ़कर ये मेरी गवाही है कि मेरे खुदा ने मेरे बेटे को तंदुरुस्ती दी। हालेलुया। ये कब होगा? जब खुदा आपके साथ साथ चलेगा, जब खुदा आपको मजबूत करता जाएगा। आप परेशानियों में हैं तो आप घबराएं नहीं, बल्कि अपने आप को मजबूत करें, हौसला रखें, खौफ ना खाएं, बेदिल ना हो। तो फिर खुदा का वादा है कि मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। अगर वो आपके साथ ना चले तो फिर आप आकर मुझे कहेंगे क्या आपने ये कहा था लेकिन ये हुआ नहीं। मेरे से खौफ ना खा, खौफ लगता है नहीं
دوسری طرح نہیں، ایک دن ہے نا کسینہ کو ڈرنا انچ نہیں، ہر وقت خوف آندہ ہے نا ساتھ، بیوی نو شوہر کو آندہ ہے، شوہر نو بیوی کو آندہ ہے، ماں باپ نو اولاد کو خوف آندہ ہے، اولاد کو ماں باپ نو اولاد کو خوف آندہ ہے، اولاد نو ماں باپ دا خوف ہوئے گا، استاد نو شگرد دا خوف ہے، شگرد نو استاد دا خوف ہے، بیٹی نو ماں دا خوف ہے، تے ماں نو بیٹی دا خوف ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خوف نہ کھا، صدر کبھی سکبد نہ جو اعلان ہو چکا ہے سب کچھ، ان کی آنکھوں کے سامنے جو بھٹی کی آگ ہم 7 گنا اور تیز کر دی گئی ہے، جو بھٹی کی آگ ہے وہ اور زیادہ بڑھا دی گئی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، میرا اور آپ کا یسوع مسیح اس کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ مجھے مصلوب کیا جائے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ مجھے کوڑے لگائے جائیں گے، ان کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ مجھے میرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا جائے گا۔ پالوس رسول ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ شاید اب مجھے بیت میں بیٹھا، شاید اب میں قید میں ڈالا جاتا۔ شگرد جو ہے وہ ڈرتے ہیں، وہ انہیں پتا ہے کہ اگر رومی سلطنت نے دیکھ لیا، ان کے سرداروں نے یا کاہنوں نے یا فقیوں نے دیکھ لیا تو وہ ہمیں قتل کر دیں گے، لیکن وہ خوف نہیں کھاتے، وہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، وہ بے دل نہیں ہوتے۔ دانییل کو پتا ہے کہ سوروں کی مانگ میں شیر ہے اور وہ بھوکے شیر ہیں، وہ ایک ہی پل میں مجھے کھا جائیں گے، لیکن وہ خوف نہیں کھاتا۔ تو پھر خدا ان کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہے۔ اگر ان کے دلوں میں خوف نہیں آیا، اگر وہ بے دل نہیں ہوئے، اگر وہ خدا سے پیچھے نہیں ہوئے، اگر انہوں نے اپنا آپ کو خدا کے لیے قربان کیا، اگر انہوں نے اپنا آپ کو خدا کے لیے صرف کر دیا، اگر انہوں نے کہا کہ ہاں میری جان خدا ان کی پیاسی ہے، میں اس آگ سے نہیں ڈروں گا، ہاں میری جان تو خدا ان کی ہے، میں شیروں سے نہیں ڈروں گا، ہاں میری جان تو میرے باپ کے لیے ہے، میں سولی سے نہیں ڈروں گا، ہاں میری جان تو میرے یسوع مسیح کی ہے، میں قید سے نہیں ڈروں گا، ہاں میری جان تو میرے منجی کے لیے ہے، میرے استاد کے لیے ہے، میں نہیں گھبراؤں گا۔ تو پھر لکھا ہے کہ خدا معجزات کرتا ہے، آگ کی بھٹی میں 3 پھینکے جاتے ہیں، 4 ہو جاتے ہیں، ان کے شیروں کے آگے دانییل کو پھینکا جاتا ہے، لیکن شیروں کو نہیں لگاتے، یسوع مسیح کو کلواری پر لٹکایا جاتا ہے، لیکن وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھتا ہے۔ تو پالوس رسول کو قید میں ڈالا جاتا ہے، تو قید کے دروازے کھل جاتے ہیں، شاگردوں کو ظلم کیے جاتے ہیں، لیکن وہ شاگرد آگے بڑھتے ہیں اور خدا کا کلام ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ پھر خدا کا کلام ان کے زندگی میں پورا ہوا کہ تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میرے عزیزو، گھبرانا نہیں، پہلے کیا ہے؟ مضبوط ہونا، پھر حوصلہ رکھنا ہے کہ پریشانیاں آئیں گی اور لازم آئیں گی، پھر ہمیں خوف نہیں کھانا کہ میری جان قربان ہو جائے گی، بے دل نہیں ہونا کہ اب میں کیا کروں، مجھ سے نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ یہ سوچیں گے تو پھر خدا آپ سے دور ہوتا جائے گا، بلکہ آپ بے دل نہ، آپ کہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر خدا دیکھیں کہ آپ کا وسیلہ سے کتنی معجزات ہے۔ میرے عزیزو، اگر اس وقت شاگرد اور پالوس رسول مضبوط نہ ہوتے، حوصلہ نہ رکھتے، خوف نہ کھاتے،
اگر وہ ساری چیزیں کرتے، وہ مضبوط نہ ہوتے، وہ ہر وقت خوف کھاتے اور وہ حوصلہ نہ رکھتے، وہ بے دل ہوتے، تو کیا آج ہم تک کلام آنا تھا؟ ہم تک کلام آنا تھا؟ ہم تک کلام نہیں آنا تھا۔ انہوں نے حوصلہ رکھا، انہوں نے کلیسیاں بنائی، اور ان کے بعد کلیسیاؤں نے مضبوط رہ کر یہ سارا کچھ کیا۔ آج ہم بڑی آزادی کے ساتھ اس جگہ پر اب جا کر خدا کا کلام سنتے اور سناتے ہیں۔ آج سے 25-30 سال پہلے جائیں، پیچھے جائیں، تو میں آپ کا وقت یاد کرواتا ہوں کہ آپ کو اچھی جگہ پر بٹھایا نہیں جاتا تھا، آپ کے لیے اچھے برتن نہیں رکھے جاتے تھے، اچھے ہوٹل میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے تھے۔ اب خدا کا کلام ایسے نہیں سن سکتے تھے۔ یہ سب کچھ کلیسیاؤں نے کیا، شاگردوں نے کیا۔ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ، اسیانے ضرور ہے، میری تے جان بھی خدا تو قربان ہے، میری تے جان بھی یسوع مسیح تو قربان ہے، لیکن اسی دے نہیں سکتے، اسی جان دے نہیں سکتے۔ تو میں آئے آج ہم یہی دعا کریں کہ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی جان کو تیرے تابع کر سکیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، سر کو جھکائیں اور خدا کی حضوری میں دعا کرنی شروع کریں۔ خدا سے کہنا شروع کریں کہ خداوند تو ہی ہمارا زندہ خدا ہے، خداوند تو ہی ہمارا مضبوط قلعہ ہے، خداوند تو ہی ہمارا چھڑانے والا ہے، تو ہی ہمارا رہبر ہے، تو ہی خداوند ہماری زندگیوں کو محفوظ کرتا ہے، تو ہی خداوند ہماری زندگیوں کو بچاتا ہے، تو ہی خداوند ہماری زندگیوں کو بحال کرتا ہے۔ تیرا وعدہ ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو خداوند تو اپنا وعدہ پورا کر، تو ہمیں تنہا نہ چھوڑ، تو ہمارے ساتھ چل، تو ہماری زندگیوں میں معجزات کر، تو ہماری زندگیوں میں خداوند اپنا کلام نازل کر، تو ہماری زندگیوں میں خداوند اپنا فضل کر، تو خداوند ہماری زندگیوں میں اپنا جلالی ہاتھ بڑھا، تاکہ خداوند ہم تیرے نام کو مبارک کر سکے۔ اور خداوند قدوس خدا دیکھ تیرے کلام کو اپنے دلوں میں رکھ سکے، اور مضبوط ہو جائے، حوصلہ رکھے، خوف نہ کھائیں، دل نہ ہو، اور خداوند تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہے، تاکہ ہم تیرے نام کو مبارک کرتے جائیں۔ باقی ہوگا یعنی یسوع مسیح ناصری کے نام سے تو ہماری زندگیوں کو چینج کر، ہماری جان تیرے تابع ہو جائے، ہماری زندگی تیرے تابع ہو جائے، ہماری زندگی سے صرف تیرا جلال ظاہر ہو، ہماری زندگی سے صرف تیرا نور ظاہر ہو، ہماری زندگی سے صرف تیرا خداوند نام جلال پاتا جائے۔ اور خداوند دیکھ جب تیرے نام پر قربان ہونے کی بات آئے تو خداوند میں پیچھے نہ ہٹوں، خداوند میں آگے بڑھوں، اور حوصلہ رکھو، مضبوط ہو جاؤ، اور بے دل نہ ہو۔ ارے خداوند دیکھو، خوف نہ کھاؤ، بلکہ اپنی جان تجھ سے قربان کرو۔ ارے خداوند دیکھ تیرے تابع ہو کر تیرے ساتھ تخت پر بیٹھ سکو۔ خداوند قدوس خدا دیکھ تو ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہماری فیملیوں کو برکت دے، تاکہ ہم تیرے نام میں ہی بڑھتے جائیں۔ خداوند آج کا کلام ہماری زندگی کے لیے باعث سے برکت ہو، تو خداوند آج کے کلام کے سبب سے ہماری زندگیوں میں معجزات کرنا، تاکہ تیرا جلال ظاہر ہوتا جائے۔ تو چھوڑ بلیس کر مسیح یسوع کے نام سے آمین۔